آج فلسطین بھوک سے نڈال ہے۔ آج کا مسلمان اور کل کے مسلمان کا مشاہدہ ایک سخاوت۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ 511 ہجری سے 569 ہجری 1118 عیسوی سے 1174 ہجری کا عدل، زہد، شجاعت اور امت کی خیر خواہی کے حوالے سے ہمیشہ روشن رہے گا۔ وہ نہ صرف صلیبیوں کے خلاف جہاد کے قائد تھے بلکہ مسلمانوں کے درمیان حقیقی سیاسی، عسکری اور معاشرتی اتحاد کے مضبوط ستون بھی تھے۔ یہ واقعہ تقریباً 560 ہجری کے اواخر یا 561 ہجری کے آغاز کا ہے، جب حجاز میں شدید قحط پڑا اور مصر و شام میں فتوحات کے بعد مال غنیمت وافر تھا۔ عید الاضحیٰ سے 40 روز قبل سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں پر ایک کامیاب حملہ کیا اور اس میں پورے 30,000 بکریوں اور دمبوں کا بڑا ریوڑ بطور مال غنیمت حاصل ہوا۔ یہ مال ان کے لیے کوئی فخر یا ذاتی دولت نہ تھا، بلکہ وہ اسے غریبوں، مسافروں اور مجاہدین اور حرمین کے محتاجوں میں تقسیم کرنے کو اللہ کا حق سمجھتے تھے۔ پہلا خط قاضی سلطان نور الدین نے فوراً قاضی دمشق کو پیغام بھیجا، ان جانوروں کو وصول کریں اور اہل شام میں تقسیم کر دیں۔ قاضی نے جواب دیا، اہل دمشق کے پاس مال وافر مقدار میں ہے، بلکہ ہم آپ کو مزید 10,000 بھیجتے ہیں۔ یوں تعداد بڑھ کر 40,000 تک جا پہنچی۔ یہ اس دور کی علامت تھی۔ مسلمان ایک جگہ سے ملنے والی نعمت دوسری جگہ بھیجنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ دوسرا خط قاضی مصر کو سلطان نور الدین نے وہی پیغام قاضی مصر کو بھی پہنچایا۔ مصر اس زمانے میں فاطمی خلافت سے سنی ایوبی دور کی طرف منتقل ہو رہا تھا اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بعد میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مصر بھیجا تھا۔ قاضی مصر نے جواب دیا، مصر میں جانور زیادہ ہیں، ہم آپ کو 30,000 مزید جانور دیتے ہیں اور ساتھ غلہ، گیہوں اور کپڑے بھی بھیجتے ہیں۔ اب جانوروں کی کل تعداد 70,000 ہو گئی۔ دوستو، یہ وہی مصر تھا جو آئندہ چند برس بعد صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری صلیبی طاقت کو توڑنے میں مرکزی کردار بننے والا تھا۔ تیسرا خط حجاز کے علماء کو۔ تیسرا خط سلطان نور الدین نے حجاز، مکہ و مدینہ کے علماء کو بھیجا، وہ خط جو پڑھ کر دل کانپ جاتا ہے۔ علماء نے جواب لکھا، جو کچھ بھیج سکتے ہو سب بھیجو، یہاں لوگ بھوک سے ہلاکت کے قریب ہیں، بارش رک گئی ہے، اناج ختم ہو چکا ہے اور فقر سب پر غالب آ گیا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب حجاز میں بارہا شدید قحط پڑتا تھا، محفوظ ذخائر نہ تھے، نہ آبادی زیادہ تھی، نہ معاشی وسائل۔ جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ درد بھرا پیغام پڑھا تو فوراً حکم دیا، سب کچھ حجاز کو بھیج دو اور میری طرف سے مزید خرچ بھی شامل کر دو۔ پھر 70,000 جانور، غلے کے بڑے بڑے ذخائر، کپڑے، خوراک، پرانا خشک کیا ہوا لحم، حجاز کرام کے لیے راشن، سب کچھ مکہ و مدینہ بھیج دیا گیا۔ اہل حجاز سیر ہو گئے، فقراء حجاز کو کھانا ملا۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں ذخیرہ بھرا گیا اور قحط کے مہینے آسانی سے گزرے۔ صرف یہی نہیں، اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی حجاز میں قحط آتا تو صومالیہ، ارنیریا اور مسلمان افریقی ساحلوں سے جہاز بھاری بھرکم سامان لے کر حرمین کی طرف آتے تھے۔ یہ جہاز غلہ، کھجوریں، کپڑے، بکریاں اور بھیڑیں لے کر بلا معاوضہ پہنچتے تھے۔ نہ پاسپورٹ، نہ ویزا، نہ قومیت، صرف امت واحدہ کا تصور۔ یہ سب کچھ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پہلے بھی ہوتا رہا اور ان کے بعد بھی خلافت عثمانیہ نے یہی سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج امت قومیتوں میں بٹی ہوئی ہے، ملک سرحدوں میں قید، دلوں میں وہ الفت اور بھائی چارہ رخصت ہو چکا ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا، اِنَّ هَٰذِهِ
उम्मतुकुम उम्मतun वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़ाबुदून। ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस मेरी ही इबादत करो। अल्लाह ताला हमें अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।